میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی خواتین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ شوہر کا کھانا گرم کرنے اور جرابیں ڈھونڈ کر لانے والیوں کی لاشیں 6-6 9 ماہ بے یار و مددگار نہیں پڑی رہتی۔ اس راز کو اب عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ حضرت اقبال کہتے ہیں یہ راز عورت پہ چھوڑا کہ اس کی آزادی زیادہ قیمتی ہے، یا اسلام نے جو زمرد کا حیا کا گلو بند اس کے گلے میں سجایا ہے اور سر پہ عزت اور حیا کا تاج رکھا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اے امت مسلمہ کی بیٹیوں، اس تعویل کے پھندے میں تم مت آنا، یہ مغرب کی چلائی ہوئی چال تھی، میرا جسم میری مرضی۔ تمہارا تو معیار، تمہارا تو پروٹوکول ہی بہت بلند ہے۔ ایک وہ وقت ہے تمہیں زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، پھر تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے آ کر بتایا تمہارا مقام کیا ہے۔ یہ عورت اگر بیٹی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ تم اگر میری جلد مانگ لو تو میں اتار کے تمہیں دے دوں۔ یہی عورت جب ماں کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی میں نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، وہ آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہی عورت جب بہن کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ بہن آپ نے آنے کی زحمت کیوں اٹھائی، آپ غلام پیغام بھجوا دیتی میں سارے غلام آزاد کروا دیتا۔ یہ مقام ہے عورت کا، با پردہ رہو ثانی زہرا کی کنیزو، تم سے تو کسی شمر نے چادر نہیں چھینی۔ عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا، عورت نے ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ تمہارا معیار بہت بلند ہے، اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزت آبرو چادر چار دیواری کے تقدس کو سلامت رکھے۔ حضرت رابعہ بصری بظاہر نہ تو کوئی ملکہ تھی، نہ شہزادی، اور نہ ہی کوئی دنیا کی حسین و جمیل عورت، لیکن آج 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی آپ غسل فرماتی، صاف ستھرا لباس زیب تن کرتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں تو پھر آپ اجازت طلب کرتی۔ اجازت ملنے پر آپ جائے نماز بچھاتی اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ تہجد کے وقت آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتی کہ اے میرے مالک، دن چلا گیا، رات چھا گئی ہے، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن میرے مالک تیرا در تو اب بھی کھلا ہے، تیری بندی تیرے در پر تیرے فضل کی تلاش میں ہے، جھولی پھیلائے بیٹھی ہے۔ میرے مالک، جیسے تو نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، ویسے ہی اپنی اس بندی پر شیطان کو مسلط ہونے سے روک دے۔ جوانی میں ہی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئی۔ بصرہ کے بہت بڑے امام، مسلمانوں کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نکاح کی دعوت بھیجی۔ کوئی شادی کی خواہش نہیں تھی، اس لیے کہ آپ پرہیزگار ہیں، اگر آپ سے نکاح ہو جاتا ہے تو قیامت کے روز میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ لیکن رابعہ بصری نے فرمایا کہ پہلے مجھے آپ میرے ان 4 سوالوں کے جواب دے دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کے روز جب اللہ اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں میں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں جانتا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کے روز جب نیکیاں تولی جائیں گی تو میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا کہ برائیوں والا پلہ بھاری ہوگا؟ کہا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ کہا اچھا یہ بتا دیں کہ قیامت کے روز جب دنیا پل صراط سے گزرے گی تو کچھ گر جائیں گے، کچھ گزر جائیں گے، میں گر جانے والوں میں ہوں گی یا گزر جانے والوں میں ہوں گی؟ تو اس پر حسن بصری نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے اس دن کی تیاری کرنے دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے بقیہ زندگی اپنے رب کی عبادت میں مصروف گزاری۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنی خادمہ کو یہ وصیت فرمائی کہ میرا کفن اسی چادر جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی، اسی چادر کو میرا کفن بنانا اور کچھ ہی لوگوں کے ساتھ رات کے وقت میری تدفین کر دینا، صبح پھر لوگوں کو بتانا، پہلے مت بتانا۔ آپ کی خادمہ نے اسی طرح کیا۔ صبح جب لوگوں کو خبر ہوئی تو ہائے ہائے کا عالم تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ اگلے روز آپ اپنی خادمہ کو خواب میں ملتی ہیں، سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے، چہرہ نورانی سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا۔ خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ بڑا فضل والا معاملہ فرمایا ہے۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی؟ کہا اللہ نے مجھے یہ جنت کا لباس پہنایا ہے اور وہ چادر رکھ لی ہے کہ رابعہ